أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا. اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا. تم جتنا تراشو گے یہ اتنا ہی گھنا ہوگا. فرعون سمجھتا تھا فرعون سمجھتا تھا کہ فقط بھگوان میں ہوں. نادان یہ بھی نہ سوچا موسیٰ بھی کہیں ہوگا. نادان یہ بھی نہ سوچا موسیٰ بھی کہیں ہوگا. ماشاءاللہ بہت بیداری کے ساتھ آپ لوگ جلسہ کو سن رہے ہیں. اللہ آپ کے سنے کو قبول عطا فرمائے, میرے مطالعے کو تازہ فرمائے. دیکھیے ہم کو جو دعوت ملی تھی وہ 1 تاریخ کی دعوت ملی تھی اور تقریر کرنے کے لیے میں 2 تاریخ میں بیٹھا ہوں. کتنا تاریخ آج ہے؟ 2 تاریخ ہے. دعوت ملی تھی 1 تاریخ کی اور 2 تاریخ میں بیٹھا ہوں. خیر پیشانی آپ کی بتا رہی ہے کہ نیند آ رہی ہے. بس تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ دعا کے قریب تک پہنچ چکے ہیں. بس 10 سے 15 منٹ کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں. آپ لوگ مکمل بیدار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ 3 سوالوں سے اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میرا پہلا سوال ہے, یوسف علیہ السلام کو 2 چیز ملی. جب پہلی چیز ملی, بھائی آواز دیجیے, جب پہلی چیز ملی تو مصیبت کا ہی سامنا رہا. جب دوسری چیز ملی تو مصیبت سے نجات پا گئے. وہ پہلی چیز اور دوسری چیز کیا تھی؟ میرا پہلا سوال ہے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے 3 باتوں کا اختیار دیا کہ 3 میں سے ایک ہی چیز مانگ سکتے ہو, 3 نہیں ملے گی. سلیمان علیہ السلام نے اصل چیز مانگ لی, اللہ نے اس کے صدقے میں دنیا کی پوری سلطنت سے نواز دیا. یہ میرا دوسرا سوال ہے. میرا تیسرا سوال ہے, ہاتھ پاؤں نیچے ہے, دل بیچ میں ہے, سر اوپر ہے, اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ میرا آخری سوال ہے. آپ لوگ سوالوں کے جواب سننے میں مکمل تیار نہیں ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ. دیکھیے کہاں ہے, سیدھا جنازہ پڑھا دیا جائے گا. بیدار رہیے گا, ہاتھ کہاں اٹھانا کہاں نیچے رکھنا ہے. خیر سوالوں کے جواب سنا کر پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میرا پہلا سوال تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دو چیز سے نوازا. پہلی چیز جب حسن ملا تو بھائیوں نے کنویں میں ڈالے. دوسری مصیبت جب حسن ملا تو جیل گئے. جب یوسف علیہ السلام کے پاس علم آیا تو جیل سے باہر نکلے اور کرسی پر بیٹھے اور 90 سال حکومت کیا. میرا دوسرا سوال تھا, اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو 3 باتوں کا اختیار دیا. مان لینا چاہتے ہو مان لو, حکومت لینا چاہتے ہو حکومت لو, اور مان لینا چاہتے ہو مان لو, حکومت لینا چاہتے ہو حکومت لو, علم لینا چاہتے ہو علم لو. سلیمان علیہ السلام نے 5 منٹ کے لیے اپنا سر نیچے جھکایا, کہا اے میرے پروردگار, ہم کو مال نہیں چاہیے, ہم کو کرسی اور حکومت نہیں چاہیے, آپ ہم کو علم عطا کر دیجیے. اللہ نے کہا اے سلیمان, علم کے بغیر حکومت بھی نہیں ہے, علم کے بغیر مال بھی نہیں ہے. اگر تم نے علم مانگا ہے تو علم کے صدقے میں نے تمہیں دنیا کی پوری سلطنت کا بادشاہ بنا دیا. جاؤ. میرا تیسرا سوال تھا, ہاتھ پاؤں نیچے ہے, دل بیچ میں ہے, سر اوپر ہے. دنیاوی مثال ہے, انسان ہاتھ پیر سے کام کرتا ہے, دل بیچ میں ہے, انسان مال جمع کرتا ہے. لیکن افسوس اللہ نے سر دیا,
جس سے ہم خدا کو پہچان سکتے تھے، رسول اللہ کو پہچان سکتے تھے، آج مسلمان خدا اور اس کے رسول کو نہیں پہچان رہا ہے۔ انشاءاللہ اپنے بچے کو پہلی فرصت میں قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں گے، ہاں ہوئیے انشاءاللہ۔ کعبہ میں پیبند پتھر شکم پر، کعبہ میں پیبند پتھر شکم پر، قدم کے تلے تاج کسریٰ و قیصر، گزانان جو ہو بھی کمتر میسر، مگر ہاتھ میں زور تسخیر خیبر، کبھی اہل ایمان کی پہچان یہ تھی، کبھی اہل اسلام کی شان یہ تھی، کہو کرے گا حفاظت میری خدا میرا، رہوں جو حق پہ مخالف کریں گے کیا میرا، غرور انہیں ہے تو مجھے کو بھی ناز ہے اکبر، سوا خدا کے سب ان کا ہے اور خدا میرا۔ پہلا پیغام سیرت کے حوالے سے رہا ہے، 1 منٹ کا پیغام سیرت کے حوالے سے رہا ہے۔ آپ لوگ تیار ہیں، مکمل بیدار ہیں آپ آج انشاءاللہ؟ اس کو دھیان سے سنیے گا۔ آج 90% مسلمان ایسے ہیں انہیں یہی معلوم نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیسے پیدا ہوئے۔ دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں پیدا ہوئے تو سجدے کی حالت میں پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں پیدا ہوئے تو شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں پیدا ہوئے تو چاروں طرف خوشبو ہی خوشبو تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے، زندہ بیٹی کو دفن کیا جاتا تھا۔ جو ہمارے نبی اس دنیا میں پیدا ہوئے، اس بیٹی کو بیٹی کا حق ملا، اس بیٹی کو بیوی بننے کا حق ملا، اس بیٹی کو ماں بننے کا حق ملا۔ دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارے نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، ساتھ میں کوئی نہیں ہے، ابو بکر ساتھ میں ہیں۔ ابو بکر کبھی آگے چل رہے ہیں، کبھی پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر کیا بات ہے، کبھی آگے جا رہے ہو کبھی پیچھے چل رہے ہو؟ تو ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ جب مجھے آگے ڈر لگتا ہے کوئی دشمن ہاتھ لگا کر بیٹھا ہو، جب وہ تیر چلائے تو سینہ ابو بکر کی ہو، نبی کی جان بچ جائے، آپ پیچھے کیوں چلتے ہو؟ یا رسول اللہ جب مجھے پیچھے ڈر لگتا ہے کوئی دشمن ہاتھ لگا کر بیٹھا ہو، جب وہ تیر چلائے تو پیٹھ ابو بکر کی ہو، نبی کی جان بچ جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر اپنا جان خطرے میں ڈال رہے ہو، میری جان بچانا چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تنہا ابو بکر کا نقصان ہوگا، اگر آپ کو کچھ ہو گیا پوری امت کا نقصان ہوگا۔ رسالت کی راہوں میں معصوم ساتھی محمد کا ارمان صدیق اکبر، رسالت کی راہوں میں معصوم ساتھی محمد کا ارمان صدیق اکبر، سب سے بڑھ کر نبی سے کمتر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، رسول اللہ کو دنیا نے مانا نہیں اسلام سے خالی زمانہ، سنو اکبر کا یہ قومی ترانہ، شاف محشر دو عالم کے سرور، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں جس نبی کے امت میں ہم لوگ پیدا ہوئے، حالانکہ آج ہمارے اخلاق کو دیکھ کر اللہ نے اسلام جیسے گھر میں ہمیں پیدا کیا، ایمان جیسے دولت سے نوازا، آج غیر مسلم بھائیوں کو ہمارے اخلاق کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہونا چاہیے۔ آج ایسا نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ یہ ہو رہا ہے، لوگ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں مسلمان کہاں ہے، کہاں رہنا چاہیے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا آپ نے نام سنا ہوگا، ہندوستان کے سمویدھان کو لکھا۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ نے اسلام پیش کیا، تو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کہتے ہیں حضور میں اسلام قبول نہیں کروں گا، میں آپ کو دیکھتا ہوں مجھے تسلی ہے آپ مسلمان ہیں،
آپ کی داڑھی بتا رہی آپ مسلمان ہیں، آپ کا لباس بتا رہا آپ مسلمان ہیں، آپ کا چہرہ بتا رہا آپ مسلمان ہیں۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اسلام سے محروم رہ گئے، وہ کیوں؟ ہمارے برے اخلاق کو دیکھ کر، اس لیے اسلام قبول نہیں کیا۔ ڈاکٹر بھیم راؤ کہتے ہیں کہ حضرت میں اسلام قبول اس لیے نہیں کروں گا کہ ہندوستان میں رہنے والا 90% مسلمان، مجھے مسلمان ہی نظر نہیں آتا، میں اس اسلام قبول نہیں کروں گا۔ آج مسلمان کا بچہ ہاتھ میں کڑا پہنتا ہے، ہاتھ میں لال دھاگا باندھتا ہے، چہرے پہ نبی کی سنت داڑھی نہیں ہے، سنتی بال نہیں ہے، سنتی لباس نہیں ہے، جینس ہے آگے پھٹا ہوا ہے پیچھے پھٹا ہوا، کیا کہتا 2024 کا اسٹائل ہے۔ اگر یہی مسلمان کا بچے کا حادثہ ایکسیڈنٹ پورنیہ لائن بازار میں ہو جائے، پتہ چلے گا مسلمانوں کی لاش ہے؟ پتہ نہیں چلے گا۔ آج ہمارے برے اخلاق کو دیکھ کر لوگ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں، اتر پردیش کی راجدھانی ہے لکھنؤ، وہاں ایک میٹنگ ہوا، بھائی سب قوم کو ترقی ہے، مسلمانوں کو ترقی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کھڑا ہوتا ہے، نعوذ باللہ کیا الفاظ نکالتا ہے کہ مسلمانوں کو ترقی اس لیے نہیں ہے کہ اسلام پکڑا ہوا ہے، نعوذ باللہ جس دن یہ اسلام کو چھوڑ دیں گے یہ ترقی ہی ترقی میں رہے گی۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ انشاءاللہ ہم لوگ وعدہ کریں نبی کی سنت پہ جئیں گے، نبی کی سنت پہ مریں گے۔ ہاں ٹھیک انشاءاللہ۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا اینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، تکبیر تو بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں آج ہمارے سماج میں ہماری مسلمان کی ماں بہنیں کہاں ہیں، دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے ایک لباس کا نام سنا ہوگا، غرارہ اور سرارہ، نام سنے ہیں؟ غرارہ اور سرارہ۔ اس غرارے سرارے نے ہماری ماں بہنوں کو کہاں پہنچا دیا، اس نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا۔ ہم نہ کہتے ہیں کہ یار غرارے سرارے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ مثال دینے کے لیے جا رہا ہوں، اس مثال کو سمجھیے گا۔ آپ ایک نیمو کو لیجیے، نیمو کو کاٹیے، پانی میں نچوڑیے، اس کو شربت بنائیے اور شربت بنائیے اس نیمو سے۔ جس وقت آپ نیمو کاٹیں گے، نیمو کٹنے سے پہلے آپ کے منہ میں پانی آ جاتا ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح جب ہماری ماں بہن بن سور کر کے نکلتی ہے، غرارہ سرارہ پہن کر کے نکلتی ہے، تو آوارہ لڑکوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ کلانے کے لیے جا رہا ہوں، امارت شریعہ مفتی سہراب صاحب تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ مسلمانوں 2023 میں 12.5 لاکھ مسلمان کی بیٹی غیر مرتد ہو گئی، وہ یہی غرارہ اور سرارے کی وجہ سے۔ اور ہم نے دوسری غلطی کیا کیا، ہم نے اپنی بیٹی کو اسکرین ٹچ موبائل دیا۔ اب اسکرین ٹچ موبائل میں واٹس ایپ ہے، میسنجر ہے، فیس بک ہے۔ اب آپ کی بیٹی میسج کے ذریعے سے بات کر رہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی ہیلو سے بات کرے، ضروری نہیں ہے۔ ٹھنڈ کا موسم ہے، ہم بھی سو گئے بے خبر، آپ بھی سو گئے بے خبر۔ اب 12-1 بجے رات میں لڑکا میسج کرتا ہے کہ میڈم میں تمہارے دروازے کے باہر کھڑا ہوں۔ اب یہ لڑکی ماں کو دیکھتی، ماں سو رہی ہے، باپ کو دیکھتا ہے، باپ سو رہا ہے، بستر کو چھوڑتی ہے، لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ ایک تو ایمان الگ گیا اور ماں باپ کی عزت الگ چلا گیا، اس لیے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں دیا۔ اگر میری بیٹی قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتی، میری بیٹی نیکی کی طرف آتی، گناہ کی طرف نہیں جا سکتی تھی۔ انشاءاللہ اپنی بیٹی کو پہلی فرصت میں قرآن و حدیث کی تعلیم دیں گے، ہاں اٹھائیے انشاءاللہ۔ دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں، آج ہماری ماں بہن جہاں بھی بیٹھے گی اس کی غیبت کرے گی، جب تک یہ غیبت کرے گی نہیں اس کا پیٹ کا بھات پچے گا نہیں۔ اس لیے غیبت جو کر رہی ہے ان کے پاس قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں ہے۔ انشاءاللہ اپنی بچی کو دین کے بھی دنیاوی تعلیم دیں گے، ہاں اٹھا دیے انشاءاللہ۔
बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। शादी करके आती है जब मैके से ससुराल, सास ससुर पर हुक्म करे और ननद से ठोके ताल। जरा जरा सी बात पे घर में पैदा करे बवाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। अब तो हमारी माँ बहनों की हासिर है बर्बादी, कहेगी दाढ़ी वाले से मैं नहीं करूंगी शादी। टीवी सीना जिसके घर हो उसका करे सवाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। चुगली गीबत का ये हरदम जपेगी घर में माला, चुगली गीबत का ये हरदम जपेगी घर में माला। झगड़ा झांटी करेगी अक्सर शैतानों की खाला, अपनी खराबी पर तो जरा करती नहीं ध्यान, बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ मुसलमानों में पर्दा है, इस्लाम में पर्दा है और गैर मुस्लिम में पर्दा नहीं है। रामायण महाभारत के हवाले से 1 मिनट का पैगाम सुन लीजिए, इंशाल्लाह फिर मैं जगह लेता हूँ। रामायण महाभारत के हवाले से 1 मिनट का पैगाम आ रहा है। रामायण और महाभारत में 3 औरतों का जिक्र आया है। रामायण में लिखा कुशलिया जी के हवाले से, राजा राम जी की माँ का नाम कुशलिया था। राजा जय का मिलने के लिए इन्होंने दरबार को भेजा कि जाओ तुम मिलकर आओ, वो मर्द है, वो मेरे लिए अजनबी है, मैं उसके सामने नहीं जा सकती। दूसरी मिसाल दे रहा हूं द्रौपदी जी, जब दुर्योधन ने उसको अपने मजमे में बुलाया तो इन्होंने कहा कि आज से बढ़कर मेरा बुरा दिन कभी नहीं हुआ था, आज पूरी मुझे अपने शौहर के अलावा और कोई नहीं देखा था, आज पूरी दुनिया मुझे देख रही है। तीसरी मिसाल दे रहा हूं सीता जी, लक्ष्मण जी से पूछा जा रहा है सीता जी तुम्हारी भाभी होती है, नाक कैसा है, चेहरा कैसा है, तो लक्ष्मण जी कहते हैं वो तो पर्दे में रहती है, मैंने भाभी के पैर के सिवा और कुछ नहीं देखा है। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारत वर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो, हिंदुस्तान का चेहरा देखो, सच्चाई के दर्पण में अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेर है, ये मुसलमान ही राख का ढेर है। बस 1 मिनट का पैगाम हिंदू मुस्लिम के हवाले सुन लीजिए, इंशाल्लाह उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। बस 2 से 3 मिनट का पैगाम मेरे हिस्से में ही चुका है, दिखलाने के लिए जा रहा हूँ। हिंदू मुसलमान को रोक लड़ाने में लगे हुए हैं। याद रखिए, हिंदू मुसलमान कल भी बंदर बना हुआ था, आज बंदर बने हुए हैं, और लड़ाने वाले लड़ा रहे हैं और हुकूमत करने वाले कर रहे हैं। हमें और आपको हिंदू मुसलमान को मिलकर रहना होगा। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। एक देश में 4 धर्म के लोग आपको मिल सकते हैं। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है, इस नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा। मुसलमान जब किसी मुसलमान का इंतकाल होता है, उसका कब्र जो बनता है उत्तर और दक्षिण बनता है। तो आप जब तानपुल में देखेंगे गैर मुस्लिमों का चिता भी उत्तर और दक्षिण रखा जाता है। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। मुसलमान जब मस्जिद बनाता है उसका रुख पश्चिम की तरफ होता है। तो आप गैर मुस्लिम को देखेंगे जब वो मंदिर बनाते हैं, चाहे मूर्ति किसी भी रुख रखा जाए,
لیکن جب غیر مسلم مندر بناتے ہیں اس کا رخ بھی پچھم کی طرف ہوتا ہے۔ دیکھیے ہندو مسلمان سے کتنا قریب ہے، مسلمان ہندو سے کتنا قریب ہے۔ دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں، ہمارے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام رکھتے ہیں، اس کے سر کے بال کو مونتے ہیں، اس کا نام ہم لوگ رکھتے ہیں عقیقہ۔ جب غیر مسلم کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے نام رکھا جاتا ہے، اس کا نام رکھیں کرن سنسکار۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نام رکھا جاتا ہے، بڑا ہوتا ہے بال مونا جاتا ہے۔ دیکھیے ہندو مسلمان سے کتنا قریب ہے، مسلمان ہندو سے کتنا قریب ہے۔ مسلمان جب حج پر جاتا ہے تو اس سے علاوہ کپڑا نہیں پہنتا، ایک لنگی ہوتی ہے، ایک چادر ہوتی ہے، اس کو پہن لیتا ہے۔ تو آپ غیر مسلم کو دیکھیے گا جب وہ تیرک پہ جاتے ہیں تو بھی دھوتی اور چادر میں ہوتے ہیں۔ دیکھیے ہندو مسلمان سے کتنا قریب ہے، مسلمان ہندو سے کتنا قریب ہے۔ مسلمان جو حج کے لیے جاتا ہے تو خانہ کعبہ جو وہاں 7 چکر لگاتے ہیں۔ جب آپ غیر مسلم کو دیکھیں گے جب ان کے ہاں جب شادی ہوتی ہے تو لنگی میں دوپٹہ باندھ کر وہاں بھی 7 چکر لگائے جا رہے ہیں۔ کہیں نہ تو کہیں ہے، حق کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ہندو مسلمان سے کتنا قریب ہے، مسلمان ہندو سے کتنا قریب ہے۔ آج کہیں مسجد بنا دیا جا رہا ہے، کہیں مندر بنا دیا جا رہا ہے، یہ صرف ہندو اور مسلمان کو لڑانے میں۔ آج کئی ہندو بھائی ایسے ہیں کہ مسلمان کو دکھ ہوتا ہے تو ہندو بھائی شریک ہو جاتے ہیں، ہندو بھائی کو دکھ ہوتا ہے مسلمان مدد کرنے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ سبھی کو گیان بانٹا جا رہا ہے، سبھی کو گیان بانٹا جا رہا ہے، یہ ہندوستان بانٹا جا رہا ہے۔ کیسی مسجد کیسا مندر، یہ تو سیاسی چالیں ہیں۔ جسم بھیڑیوں کے ہیں لیکن منہ پر بھیڑ کی کھالیں ہیں۔ آم کی لکڑی بیچ رہے ہیں پنڈت جی اب چندن میں، پنڈت جی اب چندن میں۔ چاہے ہو گجرات کے شعلے چاہے بمبئی کے فتنے، سب کو ہے معلوم کہ نیتا جی ہیں شبھ چنتک کتنے۔ ارے ہندوستان میں آگ لگی ہے، نیتا جی ہے لندن میں، نیتا جی ہے لندن میں۔ دیکھنے آنے کے لیے جا رہا ہوں، گجرات ہے، گجرات میں ایک سومناتھ مندر ہے۔ سومناتھ مندر بنا کیسے ہے، اس نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا۔ گجرات میں سومناتھ مندر ہے، جب وہ مندر بنایا جا رہا تھا تو دلی کی جامع مسجد ہے، جامع مسجد کے نقشے سے سومناتھ مندر بنایا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کوئی اجمیر گئے ہوں گے، اجمیر کی جامع مسجد ہے، وہاں نقشہ جو رکھا ہوا ایک مندر کا رکھا ہوا ہے۔ پہلے ہندوستان کیسا تھا اور اب کا ہندوستان دشمنوں نے کیسا کر دیا ہے، دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہندو بھائی مندر بنائے مسلمانوں کی مسجد کا نقشہ لے کر، اور مسلمان مسجد بنائے ہندو بھائی کے مندر کا نقشہ لے کر۔ کتنا بھائی چارہ تھا پہلے، دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک مندر ہے، یہی ہندوستان کی سرزمین ہے، یہی ہندوستان کی بات ہے۔ مسجد بھی بغل میں ہے، مندر بھی بغل میں ہے، اس مسجد کو توڑا جا رہا ہے۔ تو ایک پنڈت پجاری نے کہا، ان کا نام تھا مرارجی بھائی دیسائی، انہوں نے کہا اے میرے ہندو بھائی، میں آپ کے ہاں جوڑ کر کہتا ہوں یہ مسجد بھی ایشور کا گھر ہے، مندر بھی ایشور کا گھر ہے۔ اگر تم مسجد پر پھاوڑا چلاؤ گے، یہ پھاوڑا مسجد پر نہیں میرے سر پر چلے گا۔ دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یاد رکھیے ہندو مسلمان کو لڑانے میں لوگ کل بھی لڑا رہے تھے، آج بھی لڑا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ کو لڑنا نہیں ہے۔ ہاں فدی انشاءاللہ۔ نفرت جو سکھائے وہ دھرم تیرا نہیں ہے، انسان کو جو روندھے وہ قدم تیرا نہیں ہے۔ نفرت جو سکھائے وہ دھرم تیرا نہیں ہے، انسان کو جو روندھے وہ قدم تیرا نہیں ہے۔ قرآن نہ ہو جس میں وہ کاغذ نہیں تیرا، گیتا نہ ہو جس میں وہ قلم تیرا نہیں ہے۔ تو امن کا اور صلح کا ارمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ اچھا ہے ابھی تک تیرا کچھ نام نہیں ہے، تجھ کو کسی مذہب سے کوئی کام نہیں ہے۔ جس علم نے
انسان کو تقسیم کیا ہے، تجھ پر اس کا کوئی الزام نہیں ہے، تو بدلے ہوئے وقت کی پہچان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ لوگوں نے کہا، ہندو بھائی، ایک پنڈت نے کہا کہ اے میرے ہندو بھائی، جس رام کا نام لے کر کے تم ہندو مسلمان کو لڑا رہے ہو، پتہ ہے وہ رام کون تھا؟ 1400 سال کے لیے اپنے بھائی کے لیے بنواس لے لیا، لڑائی اور جھگڑا ختم کرنے کے لیے 1400 سال کے لیے بنواس لے لیے، اور وہی رام کے نام پر تم ہندو اور مسلمان کو لڑا رہے ہو، بالکل غلط کر رہے ہو۔ چھوڑ کے اپنے محل تو محلے، جنگل جنگل پھرنا، اوروں کے سکھ چین کی خاطر ہر سنگھٹ میں کھرنا، ہے یہی رام کی لیک کی ریکھا، آ گیا اب وشواس، جب جب رام نے ستم لیا تب تب پایا بنواس، رام ہر ایک جگ میں آئے پر کون انہیں پہچانا، رام کی پوجا کی جگ نے پر رام کا ارتھ نہ جانا، تکتے تکتے بوڑھے ہو گئے دھرتی اور آکاش، جب جب رام نے ستم لیا تب تب پایا بنواس، اس دیش میں ہندو نہ مسلمان ہے بابا، سچ پوچھو تو ہر آدمی انسان ہے بابا، شنکر بھی یہاں رام بھی اور کرشن یہ بولے، ہر شخص کا بس ایک ہی بھگوان ہے بابا، لکشمن نے کبھی سیتا کا لیلار نہ دیکھا، مذہب کے پرکھنے کی یہ پہچان ہے بابا۔ بس رمضان کے حوالے سے 1 منٹ کا پیغام انشاءاللہ سنتے رہے حافظ جی انشاءاللہ، بس رمضان کے حوالے سے 1 منٹ کا پیغام سن لیجیے انشاءاللہ، پھر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے جبکہ نماز اسی کے لیے ہے، اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے جبکہ نماز اسی کے لیے ہے۔ راز کیا ہے؟ راز بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ خدا کا بندہ نماز پڑھ کے جائے گا خدا کے پاس، بدلہ ملے گا، فرشتوں کے ہاتھ سے ملے گا۔ زکوٰۃ دے کر خدا کا بندہ خدا کے پاس جائے گا، بدلہ ملے گا، فرشتوں کے ہاتھ سے ملے گا۔ حج کر کے خدا کا بندہ خدا کے پاس جائے گا، بدلہ ملے گا، فرشتوں کے ہاتھ سے ملے گا۔ لیکن جب خدا کا بندہ روزہ رکھ کر جائے گا تو بدلہ کس کے ہاتھ سے ملے گا؟ خود خدا کے ہاتھ سے ملے گا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے۔ دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، غیر مسلم پوجا پاٹ کرتے ہیں دیوی دیوتا کے لیے، ہم لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ کے لیے، غیر مسلم دان خیرات کرتے ہیں دیوی دیوتا کے لیے، ہم لوگ عبادت کرتے ہیں خدا کے لیے، غیر مسلم پوجا پاٹ کرتے دیوی دیوتا کے لیے، لیکن ایک کام ہے جو ہم کرتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے خدا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھتے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے۔ دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں، چھوٹا بچہ روزہ رکھ لیتا ہے، بچے کا باپ روزہ نہیں رکھ پاتا ہے، بچہ حوصلہ ہار نہیں رہا ہے، حوصلہ جیت گیا، یہ بوڑھا ہو کر کیا بولتا ہے 15 گھنٹے کا روزہ ہوگا، گرمی کا زمانہ ہوگا، میرے باپ سے بھی نہیں ہوگا، ہمت ہار کر بیٹھ گیا۔ اب انصاف سے بتائیے، آپ جو روزہ رکھتے ہیں سحری کا نہیں کھاتے ہیں، سحری کھا لیتے ہیں، آپ کو 10 بجے تک کوئی بھوک نہیں لگتی ہے، آپ اس کے بعد کام کاج میں مشغول ہو گئے، کام کاج سے آئے، آپ غسل کر لیے، آپ کا پورا بدن ٹھنڈا ہو گیا، آپ پھر سو گئے، سونے بے خبر ہو گئے، جو آپ جاگے ہیں تو اب آپ کو بھوک لگ رہی ہے، جو آپ جاگے ہیں تو عصر کا وقت ہو رہا ہے، اب آپ کو بھوک لگ رہی ہے، کتنی دیر کا روزہ ہے؟ ہمت کیجیے، روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا۔ دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں، رمضان کے مہینے میں بھی گناہ ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ مطلب بتایا گیا، بڑا شیطان قید ہے، یہ 58 54 آزاد ہے، انہی کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے۔ دوسرا مطلب بتایا گیا، شیطان دونوں قید ہے، بڑا چھوٹا دونوں قید ہے، تاکہ شیطان کی وجہ سے نہیں، یہ نفس کی وجہ سے۔ تو تیسرا مطلب بتایا گیا، نفس تو ٹوٹ گیا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ تو چوتھا مطلب بتایا گیا، نفس کی وجہ سے نہیں، نفس کی اثر کی وجہ سے۔ آپ نے لوہار کو دیکھا ہوگا، وہ گرم بھاٹی میں لوہا کو ڈالتا ہے، لوہا لال ہو جاتا ہے، بغل میں پانی ہوتی ہے، آگ بھاٹی سے لوہا کو نکالا، لال سرخ ہوا،
اور پانی میں ڈالا چھن سے بولتا ہے. جب اس کو نکالا جاتا ہے وہ گرم ہی ہوتا ہے، لیکن پانی سے نکلا اس کو مکمل ٹھنڈا ہونا چاہیے کیونکہ اس کا اثر ہے، اس لیے وہ گرم ہی ہے. اسی لیے 11 مہینہ گناہ میں گزر گیا، اس کا اثر باقی ہے، اس لیے رمضان کے مہینے میں گناہ ہو رہا ہے. دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں رمضان کے مہینے میں بھی گناہ ہو رہا ہے. ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا تھا، سحری کھاتا تھا پیٹ بھر کے. جب اس کو بھوک لگتا تھا تو کرتا کیا تھا، جی بھر کے پانی پی لیتا تھا، اوپر سے پھیٹ پھاٹ، نیچے سے مکہ گھاٹ. سحری کھایا، بیوی سے بولتا تھا میں روزے سے ہوں، پھلوڑی بناؤ، کچری بناؤ، یہ بناؤ وہ بناؤ. وہ بھی فرمائش کو بے رہی ہے. وہ کرتا کیا تھا، جب اس کو بھوک لگا ایک لنگی لیتا تھا، دریا میں پاس زیادہ چھلانگ لگاتا تھا، جی بھر کے پانی پی لیتا تھا، اوپر سے پھیٹ پھاٹ، نیچے سے مکہ گھاٹ. 99 دن چور کے ایک دن اتوال کے. جیسے وہ دوسرے دن پانی پینے کے لیے گیا، منہ کھولا، پانی کی بجائے ٹنگڑا مچھلی پھنس گیا. دایاں کاٹا دائیں طرف، بایاں کاٹا بائیں طرف. اب اس کو ڈاکٹر کے پاس لوگوں نے لے کے گیا تو ڈاکٹر تعجب میں پڑ گیا، بھائی عجیب کا جبہ ہے، آدمی منہ کھول کر سوئے گا، مچھر جائے گی، مچھلی کیسے چلی گئی؟ اب اس کی چوری پکڑی گئی. گھر والے کو بھی دھوکہ دیتا تھا، خدا کو بھی دھوکہ دیتا تھا. آپ کے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ایمان سلامت رہے گا. نوجوان لوگ توہین کر دیتے ہیں روزے کی، اس سے ایمان چلا جاتا ہے. روزے کی توہین کیا ہے، مجھ سے بھوکا مرا نہیں جاتا، ایمان چلا جائے گا. خدا کو بھوکا مار کر کیا ملتا ہے، ایمان چلا جائے گا. روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں دانا اور پانی نہیں، اناج نہیں، ایمان چلا جائے گا. روزہ نہیں رکھتے ہیں، توبہ کرتے ایمان سلامت رہے گا. اب ہمت چوروں کو دیکھیں گے، شعبان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، جو ہمت جو روزہ نہیں رکھیں گے ایک پٹری دوائی رکھ لیں گے. سمدھی پوچھے گا روزے نہیں ہے، دیکھیے نا گیس کی وجہ سے ٹیبلٹ ہے، دوائی کھانا پڑتا ہے، اس لیے روزہ نہیں ہے. یہ بہانہ دنیا سے چلے گا، خدا سے نہیں چلے گا. انشاءاللہ ہم لوگ پوری پابندی کے ساتھ روزہ رکھیں گے. ہاں اٹھائیے انشاءاللہ. نہ چت کر سکے نہ سکے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤ میں ڈھیلے نہ ڈالے. نہ چت کر سکے نہ سکے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤ میں ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس کوشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. برے موزی کو مارا نفس امارا تو اگر مارا، برے موزی کو مارا نفس امارا تو اگر مارا. نہ ہم کو ازدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں. اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. تحفہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو، تحفہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو. اللہ کا تمہیں ایک مہمان مبارک ہو، تحفہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو، تحفہ مسلمان کو. کر لوں میں زبان نظروں کی حفاظت، کر لوں میں عبادت اور قرآن کی تلاوت. پڑھتے ہیں تراویح ہم، پڑھتے ہیں تراویح ہم. قرآن مبارک ہو، تحفہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو. پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، پہلے توبہ
سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے اور نام شہ انبیاء لیجئے، اتنا کہہ دیجئے آج قاصر ذرا، اتنا کہہ دیجئے آج قاصر ذرا، آپ کی نعت گوئی کا مقصد ہے کیا، گر نبی کی غلامی کی ہے آرزو تو غلام نبی سے دعا لیجئے، نماز کے بولو نہ کاج اچھے، کاج کے بولو امر نماز اچھے، نماز بیر پارو پڑے کی جو باپ দেবী তুমি প্রপণ কাছে, ফজর কাটে ঘুমের ঘরে, জোহর কাজে কাজে, ওসর কাটে খেলাই দোলার, মাগিরি মাঝে মাঝে, এশার সময় গেলে থাকো দুনিয়ার পিছে পিছে, ملتا ہے کیا نماز میں مسجد میں جا کے دیکھ, مسجد میں جا کے دیکھ, ہوگا خدا کے سامنے سجدے میں جا کے دیکھ, سجدے میں جا کے دیکھ, فکر و علم نہ کوئی غم ہوگا تجھے خدا کی قسم, تھوڑی سی دیر کے لیے سر کو جھکا کے دیکھ, سر کو جھکا کے دیکھ. بس پیغام ختم ہو گیا, اس لیے کہ آپ کو نیند آ رہی ہے اور مجھے بھی سفر کرنا ہے. یہ حافظ کیا نام ہے آپ کا, رہبر صاحب نے کہا کہ حضرت آپ کا ٹائم 10 بجے کا رہے گا. اب بتائیے 2 بج گئے, 10 بج رہا ہے, ہم کو سفر کرنا ہے اڑیسہ کے لیے. ہم لوگ گھر سے نکلے ہیں 1 جنوری کو, ابھی تک گھر نہیں گئے ہیں. مستقل 9 مارچ تک سفر کرنا ہے, 9 تاریخ تک کوئی تاریخ خالی نہیں ہے. اب آئے میری باری, اب آئے, میں بیٹھا بیٹھا انتظار کر رہا تھا. بتائیے ہم کو 0 مائل جانا ہے, وہاں گاڑی بھی کھڑی ہے. انشاءاللہ بس دعا کیجئے اللہ میرے سفر کو آسان فرمائے, اللہ آپ کی سنے و قبول عطا فرمائے. 3 کام کو چھوڑ دیجئے, 3 کام پہ آپ کھڑے ہو جائیے, انشاءاللہ یہ جلسہ زندگی بھر کامیاب ہو جائے گا. ہاں اس کے بعد انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے, غلط نہیں کمائیں گے, غلط ماحول میں جائیں گے, اللہ کی عبادت کریں گے, رسول اللہ کی اطاعت کریں گے, مخلوق کی خدمت کریں گے, چمن میں جب تک پھول کھلتے رہیں گے, رہی زندگی انشاءاللہ پھر ملتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.